اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ورثہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی کائنات کا خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کھلی ہوئی کتاب میں، اس محکم کتاب میں، اس صاف اور واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو ورثے کا دعویٰ یہ ہے۔ تو اب جب ورثے کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی قرآن میں جو کوئی کائنات کا خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو پھر وارث بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو جہاں ورثے نے اپنے معیار کا اعلان کیا اپنی کتاب میں کہ ورثہ وہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ورثے کی یہ کیفیت ہے، تو ورثے نے وارث کا بھی تعارف کرایا کہ ورثہ کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو وارث کے لیے یہ کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ورثہ کہ جہاں کائنات کی ہر شے سما جائے، اور وارث جہاں کائنات کا ہر علم سما جائے۔ یہ ہے وارث اور یہ ہے ورثہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، اور علی ابن ابی طالب نے ان کو علم تفسیر سکھایا۔ اور کتنے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، اب وارث اور ورثے کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں سبط اکبر فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ میں خدمت فرزند رسول میں بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وارث اور ورثہ، ان دونوں کا فرق۔ کہتے ہیں کہ فرزند رسول سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے ایک قصاب گزرا اور اس کے ہاتھ میں ایک گائے تھی۔ وہ گائے کی لگام پکڑے ہوئے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرزند رسول نے مجھ سے کہا کہ اے ابن عباس، یہ گائے جو سامنے سے جا رہی ہے، تمہاری نظریں اس کی طرف ہیں، تو اب میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ یہ گائے جو سامنے سے جا رہی ہے یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچیا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس بچیا کے ماتھے پر سفید نشان ہے اور اس کے دم کی نوک بھی سفید ہے۔ اب وارث بتا رہا ہے، دیکھیے، اور ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وارث اور ورثہ کس کو کہتے ہیں۔ وارث وہ ہے جو ورثے سے افضل ہو، اور ورثہ اور وارث دونوں آپ کے سامنے میں تعارف کرا چکا، قرآن تعارف کرا چکا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرزند رسول نے مجھ سے جب یہ بات کی تو میں بہت حیرانی کے عالم میں تھا، اور اسی حیرانی کے عالم میں تفتیش کے لیے میں اس قصاب کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ قصاب آگے بڑھا، ایک منزل پر رکا اور اس نے اس گائے کو ذبح کیا۔ جب وہ گائے ذبح ہو گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ واقعاً گائے حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں ایک بچیا تھی، اور جب اس بچیے کو نکالا گیا تو میری حیرت کی انتہا اور نہ رہی، میری حیرت اور بڑھ گئی کہ میں نے دیکھا کہ فرزند رسول نے جو نشانی بتائی تھی کہ بچیا کے ماتھے پر سفید نشان تھا، اس کی دم کی نوک بھی سفید تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حیرانی کے عالم میں واپس پلٹا اور فرزند رسول کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا فرزند رسول، آپ نے عجیب و غریب بات کہی۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا جو بات آپ نے کہی قرآن میں اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بطن مادر میں ہے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو ماں ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ کس چیز کی حاملہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ایک مرتبہ فرزند رسول میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ ابن عباس یاد رکھو، وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، وہ ورثہ ہے، میں وارث ہوں۔ وہ ورثہ ہے، میں وارث ہوں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وارث کیا ہے اور ورثہ کیا ہے۔ لیکن یہ منزل بڑی نازک منزل ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ وارث ورثے سے افضل ہو، یہ منزل بڑی نازک ہے، اس لیے کہ ورثہ بھی اس کا کلام ہے کہ جو خلاق لا یزال ہے،
اور جو وارث آ رہا ہے وہ بھی اس کا شاہکار ہے جو خلاق لا یزال ہے. وارث معصوم اور ورثہ کلام معصوم. وارث معصوم اور ورثہ کلام معصوم، اللہ کا کلام. معصوم منصوص من اللہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اب یہاں کیسے فیصلہ ہو کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ اگر کسی کو افضل کہہ دیا اور کسی کو مفضول کہہ دیا تو اللہ کی عدالت پر فرق آئے گا کہ دونوں چیزیں برابر سے آ رہی ہیں اور دونوں میں فرق کیسے ہو جائے گا. تو اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور وارث جو کلام کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ منصوص من اللہ ہے. معصوم کا کلام بہت مشہور مسئلہ ہے، کلام الامام امام الکلام. کلام امام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو اب جہاں دو کلام مل گئے، مثلا کلام اللہ قرآن کی صورت میں ہے اور کلام معصوم نہج البلاغہ کی صورت میں ہے. تو اب یہاں پر چونکہ ہم ایک مثال بیان کر چکے، اب ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے کہ نہج البلاغہ ہے اور قرآن ہے. اب وارث اور ورثے کی بات کر رہا ہوں میں. وارث اور ورثہ یہ ہے کلام اللہ اور یہ ہے کلام معصوم. تو اب یہ بات ثابت ہوئی، علماء کلام نے یہ بات ثابت کی، معصومین نے یہ بات ثابت کی کہ جہاں پر وہ بات آ جائے کہ ورثے اور وارث کی گفتگو آ جائے، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن فصاحت کی معراج ہے، نہج البلاغہ بلاغت کی معراج ہے. وہ فصاحت ہے، اس میں فصاحت کی معراج ہے، اس میں بلاغت کی معراج ہے. اور اس طریقے سے محافظ نے حفاظت کی ہے وراثت کی. ورثے کا محافظ ہے